وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ پاکستان میں سے اس نے کروڑوں روپے کمائے تھے اور کمائی کے معاملے میں حلال و حرام کی تمیز کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھیج رکھا تھا۔ جب اولاد پڑھ کر فارغ ہوئی اور وہیں سیٹ ہو گئی تو وہ بھی اپنا مسیحائی والا کاروبار سمیٹ کر امریکہ جا پسا، جہاں اس نے کروڑوں ڈالر جمع کر رکھے تھے اور بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ذاتی ہسپتال بنا لیا تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں ایک آخری ظلم کیا تھا اور آخری رشوت لی تھی، جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور پاکستان سے جاتے ہی اس کا مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر خالد شاہ نواز تھا، تعلق سندھ سے تھا، انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا مگر بلا کا ذہین تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف میڈیکل کی تعلیم مفت دلوانے کے علاوہ ماہانہ وظیفے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا تاکہ اس ملک کی خدمت کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوران تعلیم ہی اس نے مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ تعلیم مکمل کرتے کرتے اس نے نہ صرف کام تجربہ ہو گیا تھا بلکہ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ بنا مریض کا احساس کیے انسانیت کے جذبے کو مار کر کیسے کمیشن کی خاطر علاج کے نام پر غریب لوگوں کو بغیر ضرورت ہی ادویات دینی ہے، یہاں تک کہ اپنی کمیشن ہاتھ سے نہیں جانے دینی، چاہے سامنے والا انسان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سب کچھ سیکھ کر بجائے سدھرنے کے تعلیم مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھ کر حلال حرام کی تفریق کے بنا ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا اور ساتھ گورنمنٹ ملازمت کی تلاش جاری رکھی تھی جو اسے جلد ہی مل گئی تھی، اور گورنمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس نے دولت میں دن دگنا اور رات چگنا اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سندھ کے اندر وڈیروں کے تشدد سے ٹوٹ جانے والی ہڈی پسلی کو وہ میڈیکل رپورٹ میں حادثاتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈی قرار دے دیتا تھا اور پھر اسے خود ساختہ چوٹ قرار دے دیتا تھا، یہاں تک کہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں مر جانے والے لوگوں کی موت کو طبی موت یا خودکشی کا رنگ دے دیتا اور ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں عزت لٹانے والی مجبور اور لاچار لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹ نیل کر دیتا۔ اس سب کے بدلے وہ لاکھوں روپے وصول کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے محض 5 سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن گیا تھا۔ بعد ازاں جب حرام کی کمائی پاکستان میں سنبھال کر رکھنا اسے مشکل لگنے لگا تو اس نے اپنی دولت امریکہ منتقل کرنا شروع کر دی۔ مستقبل بعید میں خود بھی وہیں جا کر اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت پوری کرے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور انہی کو سپورٹ کی تھی۔ اس نے شادی بھی ایک جاگیردار کی بیٹی سے کی تھی تاکہ سیاسی طور پر مضبوط رہے، ملازمت میں کوئی خلل نہ آئے۔ 2 بچوں کے بعد اس نے بیوی بچوں کو امریکہ بھیج دیا اور خود پاکستان میں اپنے ہسپتال بنا لیے جو اس ملک کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ یہاں سے حلال حرام کی کمائی کو امریکہ بھیجتا رہا جہاں اس کی اولاد اس پیسے پر پرورش پاتی رہی۔